بسم الله الرحمن الرحيم. عظیم محترم سامعین و ناظرین، بیماری، راحت، غم، خوشی، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان ایک حال میں نہیں ہوتا، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، اور کبھی بہت ہی زیادہ خوش اور خرم ہوتا ہے۔ انسان جس حال میں بھی ہو، اللہ کی یاد میں لگا رہے، خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے اور پریشانی کے وقت بھی اللہ کو نہ بھولے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تکلیفیں ایمان والوں پہ بھی آتی ہیں، کافروں پہ بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی اسی طرح ہر ایک پہ آتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کے اوپر بھی غمی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یعنی کوئی بھی ان چیزوں سے بچتا نہیں۔ کامیاب بندہ وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، الحمدللہ علی کل حال، جو بھی حال اس کے اوپر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ سے راحت سکون طلب کرتا رہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ایوب علیہ السلام ایسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کے اوپر شیطان نے بھی رش کیا، کہنے لگا اے اللہ تو نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا، ہر وقت یہ خوش رہتے ہیں، ان کی اولاد بے بہا، بیویاں بے بہا، مال و دولت، بھیڑ بکریاں، اونٹ گائے، یہ ساری چیزیں، پھر کھیتی باغات، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے ہر وقت تجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ میرے برگزیدہ پیغمبر ہیں، سارے پیغمبر ہی برگزیدہ ہوتے ہیں، لیکن شیطان کو ان کے اوپر رشک آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہر حال میں مجھے یاد کرتے رہیں گے، کوئی بھی ان پہ حال آ جائے، وہ غمی کا ہو یا خوشی کا، مجھے یہ کسی وقت بھی نہیں بھول سکتے۔ پیغمبروں کے اوپر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام کے لیے شیطان نے اجازت چاہی، اللہ نے بھی ان کو آزمائش میں ڈال دیا، شیطان زہر بن کے ان کے جسم میں سرایت کر گیا، تکلیفیں آنی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے تو اس نے آپ کے باغات اور کھیتوں کو جلایا، آ کے کہا کہ آپ کی کھیتی جل گئی۔ آپ نے پھر یہی فرمایا الحمدللہ علی کل حال، پھر مکان کی چھت گرا دی، اندر بچے، گھر کے افراد وہ بھی جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال۔ ایک مکان تو نہیں تھا، کئی مکان تھے، اللہ نے بڑی راحت عطا فرمائی تھی، بہت ہی خوشی کا وقت گزر رہا تھا، کرتے کرتے سارا مال ختم کر دیا، پھر جسم پر اثر انداز ہو گیا، بیماری اتنی لمبی، اتنی طویل بیماری، جسم کے اندر دانے پڑ گئے، جسم زخمی ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، 17 سال بیمار رہے، اور کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ 40 سال تک وہ بیماری کے عالم میں رہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے آ کے بتایا ایک ایسا لاجواب، اے با کمال، زبردست وظیفہ بتایا، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اب حکم کیا ہوا، جبرائیل امین کو بھیجا کہ پر مارو، زمین پہ پر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہوا، ایک گرم پانی کا اور دوسرا ٹھنڈے پانی کا، اور ساتھ ہی فرشتوں نے وظیفہ بھی بتا دیا۔ اب وظیفے کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، پہلے آپ اس وظیفے کے الفاظ سمجھ لیں، اور اس کے بعد میں اس کی طاقت اور اس وظیفے کا کمال بتاتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں
یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو۔ اب دیکھیں پہلا نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یا رحمان کل شیء و راحمہ، یہ لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں، کل شیء و راحمہ، اور آخری نون کے اوپر پیش ہے یا رحمانو۔ پہلے نون پہ زبر آئے گی اور دوسرے نون کے اوپر، آخری نون کے اوپر پیش آئے گی۔ تو یہ اس انداز سے، اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کا کمال بہت زبردست ہے۔ یہ وظیفہ جب شروع کیا، اللہ نے صرف صحت ہی نہیں عطا فرمائی، صحت بھی عطا کی اور مال و دولت بھی اللہ نے عطا کیا۔ جس طرح پہلے مال و دولت تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ شیطان کو ذلیل، خوار اور رسوا کرنا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا یہ مال و دولت کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہے پیغمبر۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آزمائش پوری ہوئی، جب جبرائیل امین کو پر مارنے کا کہا، گرم پانی سے نہانے کا حکم دیا اور ٹھنڈا پانی پینے کا حکم دیا، اللہ نے صحت بھی دی، اور ٹھنڈے پانی سے اللہ رب العزت نے جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو ختم کیا۔ اور سب سے بڑا کمال اس وظیفے کا تھا۔ اس وظیفے کے کئی فائدے ہیں، زبردست فائدے، ذہن میں یہ دو رکھیں، صحت، اعلیٰ قسم کی صحت، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، اور ایسا مال و دولت جو ختم ہونے والا نہیں، جس میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی عطا فرمائیں، صحت بھی لاجواب اور مال و دولت بھی بے بہا، یہ دو چیزیں ملیں۔ اور اس کے علاوہ ایک زبردست فائدہ یہ ہے، اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، کسی بھائیوں کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، دوستوں کا آپس میں جھگڑا ہے، یہ لڑائی اور جھگڑے بھی اس کی برکت سے ختم ہوتے ہیں۔ اب پہلا طریقہ سمجھیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیماری ہے، شدید بیماری، سخت بیماری، ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 دن تک باوضو پڑھنا ہے، اور ایک ٹائم مقرر کر کے پڑھنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں جو ٹائم بھی آپ کو آسان لگے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 7 دن تک۔ اور اس کے بعد آپ نے مسلسل صبح و شام 100 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اس وقت تک جب تک بیماری ختم نہیں ہو جاتی، تنگ دستی ختم نہیں ہو جاتی۔ دونوں نعمتیں اللہ بیک وقت عطا کرے گا، مال و دولت بھی اور بیماری بھی ختم ہوگی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔